الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کو وجود بخشا اور اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انہی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا. ہم انسانوں کی رشد و ہدایت اور ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور ہماری زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے بتانے کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبے کے اندر صبر کی اہمیت کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی اور پچھلے خطبے میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ ہم انسان کی زندگی میں، ہم لوگوں کی زندگی میں صبر کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور مختلف انبیاء کی سیرتوں کے تعلق سے، سیرتوں کے ذریعے سے جو ہے، سیرتوں کے واسطے سے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ صبر جو ہے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. لہذا ہم تمام انسانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے. آج کے اس خطبے میں صبر کے کچھ فوائد، اس کے ثمرات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے چند قسموں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے صبر کرنے کا فائدہ یہ ہمیں ملتا ہے، صبر کرنے کا پھل ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے انعامات، تو ایسے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی نوازشوں کے مستحق بنتے ہیں، اور صبر کرنے والوں پر جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے یا ایک بڑی کامیابی کی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اندر جو ہے زندگی جینے کا موقع ملے، یا انسان اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد اس دار فانی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف جب وہ سفر کرتا ہے تو اس زندگی میں اللہ رب العالمین کی رحمت اسے حاصل ہو، اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی جو نوازشیں ہیں وہ ایسے بندے کو ملے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف جو ہے تمہارے دلوں کے اندر داخل کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ وَالْجُوعِ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک و پیسہ رکھ کر جو ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے مالوں کے اندر ہم کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ساتھ ہی ساتھ تمہاری جانوں کو تم سے چھین کر، تم سے لے کر، یا تمہاری جانوں کو ہلاک کر کے جو ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور اسی طرح سے جو ہے تمہارے پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان حالات میں، اس طرح کی آزمائشوں میں جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے بشارت دے دیجیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کے لیے بشارت دے دیجیے جو صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف جب انہیں لاحق ہوتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کی زبان سے جو ہے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یقیناً ہمارا وجود اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف پلٹائے جانا ہے، ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ الفاظ جو ادا کرتے ہیں تو آگے اللہ رب العالمین نے ان کا نتیجہ بتایا کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں سے الفاظ ادا کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ الفاظ جو ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اندر ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ گویا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے صبر کرنے کی کہ ایک انسان مصیبت لاحق ہوتی ہے، اب وہ کسی بھی ناحیے کی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، پھلوں میں کمی کی تکلیف ہو، مال میں کمی کی تکلیف ہو، یا اللہ رب العالمین ہمارے کسی پسندیدہ شخصیت کو، پسندیدہ محبوب چیز کو جو ہے ہم سے چھین لے،
تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے مصیبت کی طرح ہوتی ہے، اور جو کوئی شخص ان مصیبتوں کے اندر صبر سے کام لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے ملے گی، اور ایسا شخص وہ ہوگا جو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں اگر ہم، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، یہ اس کو جو ہے صبر کہتے ہیں۔ اور جو انسان ہمیں جو ہے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اپنی زبان سے جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی شکایت ہمارے لبوں پر نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ اس مصیبت پر جو ہے صبر کرنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور جو شخص صبر سے کام لے گا وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں میں ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جس میں ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبت، کہ جو کوئی بھی مسلمان اگر اسے کسی طرح کی بھی کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ شخص وہی الفاظ کہتا ہے جن الفاظ کو کہنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حدیث کے اندر جو ہے تھوڑے الفاظ کا اضافہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہمارا وجود اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف پلٹایا جانا ہے، لوٹایا جانا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف جو ہے لوٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے یہ جو مصیبت پہنچی ہے، اس مصیبت کے بدلے میں تو مجھے جو ہے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخلف اللہ له خیرا منہا، اور جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مصیبت پہنچنے کے بعد جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے الا اخلف اللہ له خیرا منہا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اس کا بہترین، اس سے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ قالت فلما مات ابو سلمہ قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے وہ انتقال ہو گئے، جب مر گئے تو میری زبان سے الفاظ نکلے یا میرے دل میں یہ الفاظ گونجے کہ کون سا مسلمان ابو سلمہ سے بہتر ہے۔ ابو سلمہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ جو تھی، ان کی نظر میں ابو سلمہ جو ہے دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، کہ انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے صبر سے کام لیا، مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کیا، اور اللہ رب العالمین کا جب حکم آیا، ہجرت کرنے کا جب حکم دیا گیا، تو سب سے پہلے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے ابو سلمہ ہی نکلے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها، پھر میں نے جو ہے یہ الفاظ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، یعنی میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا کیا کہ میرا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اب اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، سب سے بہترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا گمان نہیں تھا، وہم میں نہیں تھا، وہ نہیں سوچ رہی تھی کہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے الفاظ، ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص تھا، کون سا مسلمان ہے۔ ابو سلمہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، یعنی ان کی نظر میں مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون تھے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے تھے، میں نے ان الفاظ کو جو ہے پڑھا،
اور میرے ان الفاظ کے پڑھنے کے عوض میں اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے میری شادی، میرا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا انعام ہے جو ایک صبر کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کرنے کی ایک اہمیت یا صبر کرنے کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کو آخرت میں بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے، یعنی انہیں انگنت جو ہے اللہ رب العالمین اجر سے عطا کرے گا، ان کا بے حساب جو ہے اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے صبر جو کیے ہیں اس کا بہترین بدلہ بھی انہیں عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صابر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ بے حساب جو ہے اجر عطا کرے گا۔ ان کے صبر کرنے کے عوض میں ان کا بدلہ یہ ہوگا، جو دنیا میں صبر کرتے تھے مصیبتوں پر، ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین انہیں بے حساب اجر جو ہے عطا کرے گا، اور یہ اجر جو ہے آخرت میں انسان کو کام آئے گا جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم جو ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، اور بدلہ بھی ایسا دیں گے جو انہوں نے صبر کیا اس سے بہتر ہم انہیں بدلہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدوں کا جھوٹا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اپنے وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین دھوکے بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے بے حساب اجر دے گا، اور ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں ان کو جو اللہ رب العالمین بدلہ دے گا وہ اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اب یہ بہتر بدلہ کیا ہے؟ اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ سورہ فرقان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی مزید وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جنت میں ان کے لیے جو ہے کمرے اور بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے صبر کیا کرتے تھے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور جو ہے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا، سلامتی کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ کیا یہ فضیلت اور کیا یہ فائدہ کم ہے؟ ایک انسان کو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صبر کرے، آنے والی مصیبتوں کے تعلق سے جو ہے اپنے زبانوں پر، اپنے لبوں پر جو ہے شکایت نہ لائے، بلکہ اس پر صبر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھے، تو اس قدر اللہ رب العالمین جو ہے ثواب عطا کرتا ہے، اور اس قدر جو ہے صبر کرنے کا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے، یعنی ایسے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ صبر کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی انہیں جو ہے کسی چیز سے ڈرنے کی، کسی چیز کے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت میں پھنس رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ کوئی ان کے خلاف پیروپے کنڈے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پیروپے کنڈوں کے خلاف جو ہے کافی ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صبر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے ایسے صبر کرنے والے بندوں سے جو ہے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے جو ہے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں سے جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، صبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنے والی مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ رب العالمین جو ہے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر کرنے کا فائدہ اتنا عظیم ہے، یا صبر کرنے کے جو پھل جو ہمیں ملتے ہیں وہ اتنے عظیم پھل ہے کہ جس کا مطلب بہت ہی اونچی کیٹیگری کے جو اس کے فائدے ملتے ہیں۔ اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ صبر جو ہم کرتے ہیں اس کا پھل جو ہے میٹھا ملے گا، بہت اچھا پھل ملے گا۔ تم صبر کرو گے، اس کا جو فائدہ تمہیں پہنچے گا، اس کا جو نتیجہ ملے گا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اگر وہ نتیجہ ہمیں دنیا میں نہیں بھی مل رہا ہے تو یہ آخرت کے فائدے کے ہمارے لیے کم ہے۔ وہ آخرت کا وہ منظر یاد کیجئے کہ جب ایک ماں جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سے دور کرے گی، باپ اپنے بچے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک دوسرے سے اجر و ثواب، یعنی وہاں پر جو ہے حقوق العباد میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی ہوگی، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی تو وہ اس کا بھی وہاں پر جو ہے انصاف کیا جائے گا۔ یہ حشر ہوگا، یہ حال ہوگا، یہ نفسا نفسی کا ماحول ہوگا۔ اور ایسے ماحول میں اگر ہمیں یوں ہی دنیا میں صبر کے عوض میں یہ تمام نعمتیں ہمیں مل رہی ہو تو کیا یہ نعمتیں ہمارے لیے کم ہیں؟ کیا یہ فائدے اور کیا یہ ثمرات ہمارے لیے کم ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے جو ہے شرف کی بات ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ صبر کی قسموں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے، دشمن کا ڈر تمہارے دلوں میں ڈالیں گے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں تمہارے کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، تمہارے جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھلوں میں کمی کر کے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کر کے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مان لیجئے ایک ماں باپ کی نظر میں ان کے بچوں کے لیے کس قدر محبت ان کے دلوں میں جاگی رہتی ہے، لیکن جب وہی اولاد ماں باپ سے پہلے وفات پا جاتی ہے تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بچے کو جننے کے وقت کی تکلیف، 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ تکلیف، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اتنی پرورش کی، اس میں جو تکلیفیں آئی وہ تکلیفیں، اور پھر اس کا پھل یہ ملتا ہے کہ جب وہ اولاد جو ہے ماں باپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر لیتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے، تو ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر ماں باپ بھی صبر سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اجر بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ جو ہے جانکاری کے عالم میں پہنچا ہوا تھا، موت و حیات کی کشمکش میں جو ہے مبتلا تھا، دونوں کے درمیان جو ہے پیچھے جا رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد، ایک پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ اور ان سے کہو کہ میرا جو بچہ ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو قاصد بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے معاملہ جو ہے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، بے شک وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین تم سے لے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اللہ رب العالمین تمہیں جو کچھ بھی چیزیں عطا کر رہا ہے وہ تمام کے تمام اسی کے لیے ہے، وَعِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ چیزیں جو ہے وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ایک مقررہ مدت تک جو ہے ہمارے پاس رہنے والی ہے، اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین ہم سے لے لے گا۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر جو مصیبت آ رہی ہے یا تمہارا بیٹا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، اسی کی پراپرٹی ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے تمہیں دے دے، جب چاہے تم سے چھین لے۔ تو ایسی صورت میں تم کیا کرنا، فَلْتَصْبِرْ، تو تم جو ہے صبر سے کام لو، صبر کو ملحوظ خاطر رکھو، صبر کو مت چھوڑنا، وَلْتَحْتَسِبْ، اور ساتھ ہی ساتھ تم اللہ رب العالمین سے جو ہے اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ قاصد جو بھیجے تھے وہ واپس گئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے جو ہے یہ چیز بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہو کہ میں نے انہیں بلایا ہے، تم ضرور تشریف لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو دیکھا، گود میں لیا، تو دیکھا کہ بچہ جو ہے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، سکرات کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ تو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر داخل کی ہے. یعنی یہ جو آنسو ہے یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے منافی آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رحمت ہے، یہ ایک محبت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں داخل کی ہے. اور اللہ رب العالمین بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے جو ہے رحم دل ہوتے ہیں، جو بندے دوسروں پر رحم کرتے ہیں. یہ روایت ہے، اس روایت سے ہمیں سبق پکڑنے کی ضرورت ہے. اس روایت سے جو ہے ہمیں یہ چیز نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنا ہے. مصیبت پر اجر دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل کر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر جو ہے رو رہی تھی اور تقدیر کے منافی الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے صبر سے کام لو. وہ عورت جو ہے رونے کی دھن میں تھی، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھتکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ مجھ پر کیا تکلیف گزری ہے، مجھ پر کون سی مصیبت آ پڑی ہے، تم نہیں جانتے، اس کا احساس تمہیں نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص جو ہے اسی عورت کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے جو ہے اس عورت سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم نے کس شخص کو جو ہے دھتکارا ہے، کس شخص کو دور بھیجا ہے، اور کس شخص سے تم نے ایسے انداز سے تم نے گفتگو کی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ تم نے جسے برا بھلا کہا ہے، تم نے جسے دھتکارا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ صحابیہ جو ہے انہیں ٹینشن ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جو ہے کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی جو ہے دروازہ کھولنے بند کرنے والا یا ان کا کوئی مالی نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی شخصیت کو میں نہیں جان پائی اور میں نے آپ کو برا بھلا کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہی الفاظ کہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر جو ہے جب تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ابتدائی مصیبت میں صبر کرنا ہی اصل صبر ہے. تمہیں کوئی صدمہ پہنچ رہا ہے، اسٹارٹنگ میں ہی صدمہ ابھی پورا ہوا نہیں ہے، تمہیں اسٹارٹ ہوا ہے، لگ ہی گیا ہے کہ تم وہاں پر صبر کرو، یہی حقیقت میں صبر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبر جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور صبر کی جو ہے بے شمار قسمیں ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے بہت ساری چیزوں سے ہمیں آزماتا ہے، بہت ساری مصیبتیں دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی اور کئی طریقوں سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کو فائدہ جو ہے بہت زیادہ ملتا ہے. اور جو شخص صبر نہیں کرتا ہے اور تقدیر کے منافی الفاظ وہ اپنی زبانوں سے عطا کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے گویا کہ وہ شخص خسارے کا باعث بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ چیزیں جو ہے خسارے کا باعث بن جاتی ہے. اور ایسا شخص گویا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ناراض ہے اور اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پر راضی نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صبر کی یہ اہمیتیں جو ہے جو بیان کی گئی، ان صبر کی اہمیتوں کو جو ہے سمجھیں اور اپنے اوپر آنے والی ہر قسم کی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی سے بڑی مصیبت ہو، ہر صورت میں جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے صبر کریں اور اللہ رب العالمین ہی سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں. کسی اور انسانوں سے جو ہے اجر و ثواب کی امید رکھنا بیکار ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو
صبر کی اہمیت کو سمجھنے کی، اس کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہم پر آنے والی ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم اپنے جن مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، الہ العالمین تو اس کا ہمیں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار فراہم فرما۔ اور الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اور ان کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔